السلام علیکم ویئرس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل پاک فورسز گیج۔ ویئرس، پاکستان ایئر فورس میں کمیشن آفیسرز کی جاب اناؤنس ہوئی ہیں جن کی لاسٹ ڈیٹ 12 اگست تک ہے۔ اس کے بعد ٹیسٹ سٹارٹ ہونے ہیں۔ تو اس میں کچھ ڈیٹیل بتانا چاہوں گا لاجسٹک برانچ کے بارے میں کہ 2 لاجسٹک برانچ کا ایڈ آیا ہے تو وہ ان میں ڈیفرنٹ کیا ہے، تو وہ کیوں ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہیں، ان کے ڈیفرنس کے بارے میں بھی بتانا ہے، اور 130 لاجسٹک برانچ کیا ہے اور 12 لاجسٹک کورس یہ کیا ہے، ان دونوں کے بارے میں ایپ کو اس ویڈیو میں بریفلی بتاؤں گا کہ ان کا ڈیفرنس کیا ہے، جاب پہ کتنا اثر پڑتا ہے ان کے ڈیفرنس سے، تو یہ الگ الگ کیوں انہوں نے اناؤنس کی ہیں، ایک ہی اس پہ کیوں نہیں اناؤنس کر دی یا ایک ہی ویکنسی کیوں نہیں ہے۔ تو اس برانچ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ بیسکلی جو ایڈ انہوں نے دیے ہیں اس میں 2 برانچز الگ سے، ایک کورس ہے اور ایک برانچ ہے۔ تو پاکستان ایئر فورس میں آپ کو بتاؤں کہ جو کمیشن ہوتے ہیں، شارٹ سروس کمیشن، اسپیشل پرپز شارٹ سروس کمیشن اور پرماننٹ کمیشن، تو اسی حساب سے آپ لاجسٹک برانچ 130 سی ایس 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 سی اے شارٹ سروس کمیشن ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ اسکرین پہ، اور جو دوسرا 12 لاجسٹکس کورس ہے اس کو آپ پرماننٹ کمیشن کہہ سکتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے نا ان کا کرائٹیریا بھی ڈیفرنٹ ہے۔ تو اس میں مزید میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ 12 لاجسٹک کورس کے اور 130 جو ہے ایس ایس سی کے بارے میں۔ اس میں جو 12 لاجسٹک کورس میں 16 سے 22 سال ان کے فریش جو جنہوں نے انٹر کی او ایف اے سی اسٹوڈنٹ ان کو انرول کیا جاتا ہے، جبکہ لاجسٹک برانچ ایس ایس سی میں آپ کو جو ہے نا 18 سے 30 سال والے، یعنی کہ ان کے پاس بی بی اے یا ماسٹر ڈگری کی ہوئی ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ باقی کرائٹیریا سیم ہے، ایج اور ایجوکیشن کے علاوہ باقی کرائٹیریا سیم ہے، یعنی کہ ہائٹ اور اس کے بارے میں بتاؤں میرڈ ان میرڈ یہ اسٹیٹس بھی اس پہ سیم رکھا ہوا ہے۔ اس میں میل فیمیل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں، تو اس پہ کوئی کنڈیشن نہیں ہے ایسی۔ باقی 12 لاجسٹک کورس کا یہ ہے کہ اس میں ٹریننگ میں بھی کچھ ڈفرینس ہے، تو اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں کہ ایجوکیشن کوالیفیکیشن اگر پرماننٹ کمیشن کے بارے میں بتاؤں کہ وہ اس کی جو کوالیفیکیشن انہوں نے مانگی ہے وہ ایف اے سی پری انجینئرنگ پری میڈیکل یا کمپیوٹر سائنس ہونی چاہیے ایف اے سی، اور اے لیول فزکس میتھ اور بایولوجی والے بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو ایف اے سی اگر جن کے پاس فزکس ہے اور اینی 2 سبجیکٹس میتھ اسٹیٹکس یا کمپیوٹر سائنس بایولوجی، ان میں سے 2 سبجیکٹ ہیں ان کا کمبینیشن ہے تو وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو ان کی ٹریننگ کا جو پیریڈ ہے وہ 4 ایئر ہے، اور 4 ایئر ٹریننگ کے بعد بی ایس کی ڈگری ان ایویشن مینجمنٹ دی جائے گی، جبکہ جو شارٹ سروس کمیشن ہے اس میں بی بی اے بی سی ایس بی ایس انہوں نے مانگی ہوئی ہے۔ بی بی اے میں سپلائی چین مارکیٹنگ مینجمنٹ، بی ایس سی ایس بی ایس آئی ٹی بھی والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں، بیچلر آف انجینئرنگ والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں، جن میں سول انجینئرنگ والے بھی ہیں وہ بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں لاجسٹک برانچ کے لیے، 130 لاجسٹک برانچ کے لیے، کورس والے نہیں۔ تو ان میں جو تمام کوالیفیکیشن ہے اس کے لیے 4 سالہ ڈگری سیکنڈ ڈویژن ہونا ضروری ہے اور ایچ ای سی سے ریکگنائز ہو۔ تو ان کی ٹریننگ کے ڈفرینس یہ ہے کہ 24 ویکس یعنی کہ 6 منتھ اور ان کی 4 سال۔ تو پرماننٹ کمیشن والے کی 4 سال کی ٹریننگ ہے، جبکہ شارٹ سروس کمیشن والے کی 6 منتھ کی ٹریننگ ہے۔ 6 منتھ کی ٹریننگ کے بعد ان کو کوئی ڈگری نہیں دی جائے گی، جبکہ ان کو ایویشن مینجمنٹ میں بی ایس کی ڈگری بھی دی جائے گی۔ تو باقی اس میں باقی کرائٹیریا بھی ڈفرینٹ ہے، صاف ظاہر ہے جب پرماننٹ کمیشن اور شارٹ سروس کمیشن میں آتے ہیں تو اسی حساب سے ان کو ڈفرینشیٹ کیا جاتا ہے، مطلب جو ان کی پروموشن ہوتی ہے، جو رینکس ہوتے ہیں وہ اسی حساب سے آتے ہیں، جبکہ اکاموڈیشن اور جو باقی فیسلٹیز ہوتی ہیں میڈیکل کی ہوگی تو وہ سیم ہوتی ہیں، لیکن پروموشن اور سیلری میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا کہ پرماننٹ کمیشن کی کیا سیلری ہے، جبکہ شارٹ سروس کمیشن کی کیا سیلری ہے۔ پرماننٹ کمیشن چونکہ ایک دفعہ انرول ہونے کے بعد ان کا کمیشن پرماننٹ ہی ہوتا ہے، اسی حساب سے آپ دیکھ لیں کہ وہ اگر 18 سال تک سروس کرتے ہیں تو وہ ان کے لیے وہی رولز اینڈ ریگولیشن ہے، جبکہ شارٹ سروس کمیشن کے لیے یہ ہے کہ ان کی پروموشن اس طرح ہوتی ہے کہ 5 سال کے کنٹریکٹ پہ ہوتے ہیں، 5 سال بعد ان کو دوبارہ سے ان کی جو جتنی بھی کارکردگی ہوتی ہے پرفارمنس ہوتی ہے اس کو ریویو کرتے ہیں، اسی حساب سے ان کا نیکسٹ 5 ایئر انہوں نے بڑھانا ہے یا نہیں بڑھانا یہ سوچا جاتا ہے، جبکہ پرماننٹ کمیشن میں ایسا بالکل نہیں ہوتا، وہ 18 سال تک ایسے چلتے ہیں۔
اور اس کے جب پاس آؤٹ ہوتے ہیں تو ٹریننگ کے بعد اکیڈمی سے آنے کے بعد تو ان کو دونوں کو فلینگ آفیسر کے رینک ہوتے ہیں. تو لیکن اب یہ ہے کہ فلینگ آفیسر دونوں کے سیم رینک کیسے ہیں، لیکن پروموشن میں فرق ہے. دونوں سیم رینک میں پاس آؤٹ تو ہو جاتے ہیں، لیکن پروموشن میں یہ ہوتا ہے کہ ان کی پروموشن دوسرے سال ہی مطلب آ جاتی ہے جب پاس آؤٹ ہوتے ہیں. تو یہ فلائٹ لیفٹیننٹ پہ چلے جاتے ہیں، آگے اسکواڈرن لیڈر اسی طرح سے سوان جو بھی ان کے پروسیجر ہوتا ہے پرماننٹ کمیشن کا. جبکہ شارٹ سروس کمیشن یعنی کہ 130 لاجسٹک برانچ والے 5 سال کریں گے تو اس کے بعد ہی وہ فلائی لیفٹیننٹ پہ جائیں گے. پھر اگلے 5 سال پہ ان کا نیکسٹ رینک پہ ڈیو ہوگا کہ وہ آیا ان کو دینا ہے یا نہیں دینا. وہ ان کی پرفارمنس دیکھ کے، ان کی ساری رپورٹیں جو پچھلے سالز کی ہیں وہ دیکھ کے اس کے بعد ہی ان کو نیکسٹ میں انکلوڈ کیا جائے گا. سیلری پہ آئیں تو سیلری جو ہے پرماننٹ کمیشن والے یعنی کہ 12 لاجسٹک کورس والے کی جو سیلری وہ راؤنڈ اباؤٹ 1 لاکھ سٹارٹنگ میں ہوتی ہے، جبکہ شارٹ سروس کمیشن 65 کے لیتا ہے جو سٹارٹ میں ان کی ہوتی ہے. تو وہ اسی حساب سے رینک کے حساب سے اور سروس کے حساب سے بڑھتی رہتی ہے. جبکہ اس میں ایک بات یہ کہ اکاموڈیشن اور میڈیکل فیسلٹیز پہ آئیں تو آفیسر میس میں دونوں کو اکاموڈیٹ کیا جاتا ہے. دونوں فیملیز رکھ سکتے ہیں، فلیٹ ان کو مل جاتے ہیں. میڈیکل فیملی کے لیے تمام کے لیے فری ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں. باقی اس میں آئے تو جب شارٹ سروس کمیشن، ایک سوال ہے کہ شارٹ سروس کمیشن والا 5 سال بعد آگے نہیں چل سکتا تو کیا ہوگا؟ تو وہ ایک طرح سے ان کو ریٹائرمنٹ مل جائے گی. یہ نہیں ہوگا کہ ان کو بالکل ہی ٹرمینیٹ کیا جائے گا. تو اگر 10 سال بعد بھی کرتے ہیں تو ان کے پاس آپشن ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ لے سکتے ہیں. تو یہ ان کا ایک بینیفٹ ہے. تو اس کے بعد وہ کہیں اور کسی اور ادارے میں ایزیلی کام کر سکتے ہیں. جبکہ پرماننٹ کمیشن کو ایسا کوئی چانس نہیں، انہوں نے سروس اپنی پوری کرنی ہوتی ہے. جبکہ پرماننٹ کمیشن والا جو ان کا رینک ہوتا ہے 1 سٹار، اس سے بھی اوپر تک جا سکتا ہے، یعنی کہ ایئر کموڈور سے اوپر، یعنی کہ جو آرمی کے بریگیڈر کے ایکول ہوتا ہے. جبکہ شارٹ سروس کمیشن والا بڑی مشکل سے ہی لیفٹیننٹ کرنل یعنی کہ ان کا جو اپنا ہے پاکستان ایئر فورس کا ونگ کمانڈر اور گروپ کپتان تک جو ہے نا یہ پہنچ سکتے ہیں. تو یہ ان کا کچھ ڈفرینس ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے. باقی ٹیسٹ بھی اسی حساب سے بنایا جاتا ہے کہ ان کا کرائٹیریا اسی طرح رکھا جاتا ہے کہ ٹیسٹ وہ ایزیلی مطلب ہو سکے، ان کے سبجیکٹ کے مطابق ہو سکے. ٹیسٹ کے حوالے سے میں انشاءاللہ ویڈیو نیکسٹ اپلوڈ کروں گا. تب تک اپنا خیال رکھیے. کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں پوچھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.